الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 51واں حصہ 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز منگل 20 رمضان المبارک 1444 ہجری اور 11 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ڈاکے کے عنوان پر جاری ان پروگراموں کے تسلسل میں آج انشاءاللہ یہ بات کریں گے کہ 1 ارب ڈالر کے آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے یا آئی ایم ایف سے مدد کے لیے پاکستانی حکمران اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور متعلقہ مالیاتی ادارے یہ سب کئی مہینوں سے جستجو کر رہے ہیں، اور ابھی تک 1 ارب ڈالر کا قرضہ ابھی ریلیز نہیں ہوا، ابھی معاہدہ ہی طے نہیں پایا اتنے مہینوں میں۔ رقم ملنا تو بعد کی بات ہے، اور وہ ملنی بھی ٹکڑوں میں یا قسطوں میں یا چھوٹے چھوٹے چند کروڑ کر کے، 1 ارب ڈالر اکٹھا بھی نہیں ملنا۔ جبکہ متبادل حقیقت یہ ہے کہ وہ بیرون ملک پاکستانی کام کرنے والے افراد، انہوں نے صرف مارچ 2023 عیسوی کے ایک مہینے میں 2.5 بلین ڈالرز کے ایکویولنٹ جو ہے نا وہ رقم بھیجی ہے، یعنی 2.5 ارب ڈالر تو صرف پاکستانیوں نے بھیج دی ہیں، اور حکمران تلوے چاٹ رہے ہیں آئی ایم ایف کے 1 ارب ڈالر کے لیے، اور کئی مہینوں سے تلوے چاٹ رہے ہیں، اور وہ اس کا ابھی معاہدہ ہی طے نہیں پایا۔ اب اسٹیٹ بینک اس رپورٹ کو یوں شو کرتا ہے کہ جی مارچ میں جو 2.5 ارب ڈالر پاکستان میں آئے وہ ماہانہ بنیاد پر اس میں 27% اضافہ ہے، جبکہ قائد اعظم کے ہاتھوں بنیاد رکھے گئے اخبار کے آج کے ڈان اخبار کے لوگ اس کو مایوسی اور منفی انداز میں یوں سرخی بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ جی سالانہ بنیاد پر 10% کمی ہوئی ہے ترسیلات میں۔ کیا انداز ہے مایوسی پھیلانے کا کہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ جی 2.5 ارب آنے کا مطلب ہے کہ ماہانہ ترسیلات 27% بڑھ گئی ہیں، اور ڈان اخبار کہتا ہے جی سالانہ بنیاد پر 10% کم ہو گئی ہیں۔ اب بے شک ڈان کی یہ بات بھی سچ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سچ کا تجزیہ سنیں ذرا۔ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، سوال کیا اتمام حجت کے لیے کہ بھئی تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس شیطان کے 3 جوابات تھے۔ ایک اس نے کہا قال انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ خلقتنی من نار، کہ یا اللہ تو نے مجھے نار سے، آگ سے بنایا۔ پھر تیسری بات اس نے یہ کی وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، کہ اسے تو نے مٹی سے بنایا۔ اب اس شیطان کی 3 باتوں پہ غور کریں۔ ایک تھا قال انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ چلو جی یہ تو آج کا مسلمان کہہ سکتا ہے کہ جی یہ بات جھوٹی تھی، غلط تھی، ٹھیک ہے، لیکن باقی 2 باتوں پہ غور کریں۔ خلقتنی من نار، یہ بات سچ ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، تو شیطان نے بھی تو وہی سٹیٹمنٹ دہرائی، خلقتنی من نار، کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، خلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے بنایا۔ تو یہ بھی بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا ذکر مٹی کے حوالے سے بھی ارشاد فرماتا ہے۔ تو جب 2 باتیں سچ تھیں اور ایک جھوٹی تھی، تو ریشو دیکھیں، تناسب دیکھیں، ان کی نسبت دیکھیں کہ 1:2 ہے، یعنی سچی باتیں 2 گنا تھیں، زیادہ تھیں، اور جھوٹی بات تھوڑی تھی، کم تھی۔ اس کے باوجود شیطان پر لعنت پڑی، یعنی سچ اس نے زیادہ بولا لیکن لعنت اس پہ پھر بھی پڑی۔ اب اسی بات کو ڈان اخبار کی اس خبر کو آپ سوچیں، دوبارہ تجزیہ کریں کہ ماہانہ 27% اضافے کو اخبار کہتا ہے 10% سالانہ کمی ہے، تو بے شک یہ سچ ہے، لیکن ڈان اخبار والوں کو یہ یاد کروا دیا جائے کہ شیطان نے بھی
سچ زیادہ بولے تھے، لیکن پھر بھی وہ لانتی ٹھہرا۔ اب ایک اور بات کہ 200 روپے سے کم قیمت والے ڈالر کو اٹھا کے 200 کیا گیا، 230 کیا گیا، کرتے کرتے 250، اور اب یہ 286-87 روپے کی پیریٹی پہ لایا جا چکا ہے۔ ظلم کی، ڈاکے کی انتہا ہے کہ قرضہ ابھی ملا کوئی نہیں، اور جن کو قرضہ دینا ہے ان کی جیب سے ہزارہا کھرب روپے پہلے ہی لوٹ لیے گئے ہیں۔ یہ تو ایسی ہی مثال ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کہے یار تو اپنی جیب میں سے 95 کروڑ روپیہ مجھے دے، اس میں سے میں تجھے 3 روپے قرضہ دے دوں گا۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ورلڈ بینک کی اور IMF کی اور اس سے قرضہ لینے والوں کی۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے۔ ہر بات، آج کا اہم واقعہ، آج کی دنیا کا ہر واقعہ فتنہ دجال سے منسلک ہے، اور ہر واقعہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، سچائی کا، ان کے سچے رسول ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ المسیح الدجال ہوگا، یعنی اس کی ہر بات میں دجل ہوگا۔ اور ان کا دجل آپ یہ دیکھیں کہ صرف بجلی کے نام پر، صرف ایک مثال آپ دیکھیں، صرف بجلی کے نام پر جو اضافی رقم وصول کی جا رہی ہے ابھی ریسنٹلی مارچ اور اپریل 2023 میں، وہ 3 کھرب سے زیادہ ہے۔ 3 کھرب سے زیادہ، اور ملنا کیا ہے؟ 1 ارب ڈالر، اور وہ بھی توڑ توڑ کے قسطوں میں، اور ادھر سے کئی ہزار گنا زیادہ آپ لوٹ چکے ہو کہ جی صرف بجلی کے مد میں 3 کھرب سے زیادہ کی اضافی رقم، وہ جو پہلے ہی ٹیکسوں سے بھرمار تھی، وہ جو پہلے ہی ظلم اور ڈاکے کا شکار تھی، اس میں مزید اضافہ 3 کھرب سے زیادہ کر دیا گیا۔ یہ صرف بجلی ہے، ابھی گیس، ابھی پانی، ابھی ٹیکسوں کا ذکر نہیں ہوا۔ اگر اس سب ڈاکے کو شمار کیا جائے جس کو یہ قانونی رنگ دیتے ہیں، کسی کو کسٹم ڈیوٹی کہتے ہیں، کسی کو کوئی نام دیتے ہیں، ان سب ڈاکوں کا اگر شمار کیا جائے تو جتنا یہ قوم ادا کر رہی ہے اس کے مقابلے میں یوں سمجھے کہ سمندر دے کے تو ہمیں ایک قطرہ ملنا ہے، سمندر دے کے تو ہمیں ایک قطرہ ملنا ہے، اور وہ بھی بصورت قرض۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج اور ماجوج کھولے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے اے بلندی والو، آج کی بلندی والو، تم اپنے ایمان کی فکر کرو، اور اس حقیر کا مقصد پھر یہ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ وہ نیک نیت افسران جو آج بھی اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، اپنے دین کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ قرآن پاک میں سے ان حقائق اور ان دلائل پر غور کریں کہ جو آج بھی موجود ہیں، جو آج بھی حقیقت ہیں۔ ان حالیہ برسوں میں اسرائیلی صہیونیوں کے ساتھ ابراہم ایکارڈ کرنے والے، ابراہیمی معاہدے کرنے والوں کے لیے آج کے پروگرام میں بات یہ ہے کہ ابھی تو محاورتاً یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تو ابراہیمی معاہدوں کی سیاہی نہیں سوکھی، اور صہیونیوں نے، اسرائیلیوں نے فلسطین میں قتل و غارت گری کا وہ بازار گرم کر رکھا ہے، وہ بازار گرم کر رکھا ہے کہ جس پہ مسلمان کیا، عیسائی دنیا بھی شور مچا رہی ہے، ساری دنیا کے لوگ شور مچا رہے ہیں، اور جو سوئے پڑے ہیں وہ صرف یہ نجدی العقیدہ عرب حکمران ہے جو صرف ایک بیان دے دیتے ہیں کہ جی عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ واہ سبحان اللہ، جب عالمی برادری کے ساتھ تم نے ابراہیمی معاہدہ سائن کیا تو کیا تم نے قرآن سے وفا کی تھی؟ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ اس پہ ہم ابراہیمی معاہدے پہ بھی بات کریں گے۔ بات ہو رہی تھی ڈالر کے ڈاکے پر، تو ڈالر کے ڈاکے میں اس حقیر نے اپنے کثیر پروگراموں میں کثیر دلائل یہ بیان کیے ہیں کہ ڈالر کے ڈاکے کے ہر انداز میں دجل ہے، ڈالر کے ہر پیرامیٹر میں، ہر پیمانے میں، ان کی ہر دلیل میں دجل ہے،
اور بہت سے حقائق آپ کی خدمت میں بار بار بیان کیے جا چکے ہیں کہ یہ سب دھوکے باز ہیں، یہ فراڈیے ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ جادوگر ہیں، اور اگر آخری لفظ بولا جائے تو اس وقت یہ کافر ہیں، ایسے کافر کہ جو ذمی کافر کے زمرے میں نہیں آتے، جو در حقیقت حربی کافر کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان حربی کافروں کے خلاف مکہ کے مفتی بالکل خاموش ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھی ہیں۔ اب اس کا آپ کو ایک اور دلیل ثبوت چاہیے۔ اس کی ایک مزید دلیل یہ ہے افغانستان کی کرنسی افغانی۔ اب دیکھیں، پاکستان مسلمان ملک، افغانستان مسلمان ملک، بار بار یہ حقیر عرض کرتا رہا ہے، آج بھی عرض کر رہا ہے کہ ساری دنیا کی عوام اس وقت مختلف ہے، ساری دنیا کے حکمران اس وقت مختلف ہیں، تو عوام الناس کی بات نہیں ہو رہی، اچھے سیدھے سادے مسلمانوں کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ سب اس وقت پسے ہوئے ہیں، سروں پہ جو مسلط ہیں وہ حکمران، وہ یجوج اور ماجوج کے ساتھی ہیں۔ ان کا دجل ایک یہ بھی ہے کہ افغانستان کی کرنسی افغانی وہ زیادہ مضبوط ہے، اور پاکستان کی کرنسی روپیہ وہ یعنی کمتر ہے۔ کیا بات ہے کہ ایک ملک پچھلے 40-50 سال سے حالت جنگ میں ہے اور اس کی افغانی کرنسی اوپر ہے، اور پاکستان جو کہ امریکہ کا اور بہت سے دیگر ملکوں کا اتحادی بھی ہے، اس کی کرنسی نیچے ہے۔ ایک بات، ایک اور دجل کیا ہے؟ دجل یہ ہے ان کا کہ جب سے امریکی فوجیوں نے افغانستان سے اپنی فوجیں اٹھائیں اور حالیہ یہ طالبان کی حکومت بنی، تو کیا ابھی اپریل 2023 عیسوی تک دنیا کے بڑے ممالک نے، دنیا کے بڑے اداروں نے، یونائٹڈ نیشنز نے، اقوام متحدہ نے، ورلڈ بینک نے، IMF نے، کیا افغانستان کی طالبان کی حکومت کو لیگل اینٹی تسلیم کیا ہے ابھی تک؟ کیا اس کو ایک یعنی باقاعدہ قانونی حکومت کے طور پر وہ تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو جب ایک حکومت کو IMF والے اور امریکہ والے قانونی حکومت تسلیم ہی نہیں کرتے، تو اس کی کرنسی کا یہ حال ہے کہ ایک امریکی ڈالر کے بدلے 86 افغانی ملتے ہیں، یا 86 افغانی دے کے ایک امریکی ڈالر ملتا ہے۔ جبکہ پاکستان جیسے کٹ پتلی حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ جسے وہ لیگل اینٹی تسلیم کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے ساتھ مذاکرات، لین دین، کاروبار سب چل رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی حکومت کو اقوام متحدہ اور IMF اور امریکہ والے ایک باقاعدہ قانونی حکومت تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس قانونی حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ یہ 287 روپے دیتے ہیں تو ایک ڈالر ملتا ہے۔ تو کیا یہ دجل نہیں ہے؟ یہ بات اس لیے بیان نہیں کی کہ افغانستان سے دشمنی کا اظہار کیا جائے، یہ اس لیے یہ ساری بات بیان کی ہے کہ ان دجالیوں کا دجل بیان کیا جائے، اور ہمارے اچھے افسران کو میٹنگ میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے دلیل فراہم کی جائے کہ بھئی جس حکومت کو تم تسلیم نہیں کرتے اس کی پیرٹی 86 پہ ہے، اور جس کو تم قانونی تسلیم کرتے ہو اس کی پیرٹی 287 روپے پہ ہے، تو کیا یہ دجل نہیں، یہ دھوکہ نہیں، یہ ڈاکہ نہیں، یہ ظلم نہیں؟ تو جب یہ سب کھلا دجل ہے، ڈاکہ ہے، تو پھر ہمیں بھی یہ حق ہے کہ ہم تمہارے سب معاہدے اٹھا کے پھاڑ کر کے تمہارے منہ پہ دے ماریں، اور ان سب ظلم کے، ڈاکے کے، دجل کے معاہدوں کو منسوخ کریں۔ اور ان معاہدوں کو منسوخ کرنے کی آج کے پروگرام کی اہم ترین دلیل یہ ہے کہ ساری دنیا کے عوام کو دھوکہ دیا گیا، بالخصوص نجدی العقیدہ حکمرانوں نے مسلمان عوام کو دھوکہ دیا، قرآن سے بے وفائی کی، اور ابراہم ایکارڈ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں یعنی نیٹو وغیرہ اور امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیلی صہیونیوں کے ساتھ ابراہیمی معاہدے امن کے نام پر سائن کیے گئے۔ اور حالت یہ ہے کہ ان معاہدوں میں 3 بڑے گروہ ہیں، عیسائی، یہودی، مسلمان، 3۔ اب آپ نے 3 کو سمجھنا ہے، اور وہ تینوں اس وقت حکمران کس کی بات کرتے ہیں؟ اسرائیل کے 67 والے بارڈر کی بات کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اب ان سے یہ پوچھا جائے، عقل کے دشمنوں سے یا دجالیوں سے، دجل دینے والوں سے یہ پوچھا جائے کہ جب اسرائیل بنا 1948 میں ہے، اس کا قیام 1948 میں ہے، تو تم سب 1948 کی سرحد کی بات کیوں نہیں کرتی، 1948 کی باؤنڈری کی بات کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ مسلمان حکمرانوں پر تو یہ فرض ہے کہ وہ 1948 سے پہلے والے فلسطین کی اصل سرحد کی بات کریں اگر تم فلسطین کے ساتھ ہو۔ یعنی سب یہ دجل یہ دیتے ہیں کہ 1948 والے بارڈر اور سرحد کی بات نہیں کرتے، 67 والی سرحد کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کھلا دجل ہے، یہ دھوکہ ہے۔ پھر دوسرا دھوکہ کیا ہے؟ قرآن سے بے وفائی کیا ہے؟ 3 اور 67 کی اہمیت کو آپ نوٹ کیجئے گا۔ تیسری سورت، سورہ آل عمران، اور آیت نمبر 67، اور اس میں فرمایا گیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو حنیف مسلم تھے، کھرے مسلم، ممتاز مسلم، صرف مسلم، اور وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر معاہدہ نہ یہودیوں سے ہو سکتا ہے نہ عیسائیوں سے ہو سکتا ہے، اور بالخصوص وہ عیسائی اور وہ یہودی جو آپس میں نیٹو جیسا الائنس، زائونسٹ الائنس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن سے بے وفائی کرنے والوں نے جب ابراہیمی معاہدے کیے تو چلو جی، ایک تو وہ بے وفائی کی، اس کا ان سے رب پوچھے گا۔ اب ہم یہ سوال تو کرنے کے حقدار بنتے ہیں نا کہ جب تم نے حالیہ برسوں میں ابراہیمی معاہدے سائن کیے اور محاورتاً ابھی اس معاہدے کی سیاہی نہیں سوکھی، ٹھیک ہے، اور اسرائیل کے قتل و قتال کا سلسلہ یہ ہے کہ اب تک ابراہیمی معاہدے دستخط ہونے کے بعد سے اب اپریل 2023 تک سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کیا جا چکا ہے، جبکہ اخبارات تصویر کن کی نمایاں کر کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ 2 اسرائیلی بہنیں ماری گئی ہیں۔ چلو جی، ہم ان کی بھی حمایت کرتے ہیں کہ اگر وہ بے گناہ تھیں اور ماری گئی ہیں تو وہ بھی ظلمی ہیں، لیکن جو ادھر سینکڑوں مسلمان قتل ہوئے ہیں ان کی جو ہے نا اتنی بات میڈیا کیوں نہیں کرتا جتنی 2 اسرائیلی بہنوں کی اس وقت کی جا رہی ہے۔ یعنی ابراہیمی معاہدے کھلے عام دنیا کو دھوکہ دے کے، قرآن سے بے وفائی کر کے، انجیل سے در حقیقت بے وفائی کر کے یہ معاہدے دستخط کیے گئے، اور اگر چلو کیے گئے تو پھر آج 2023 کے رمضان المبارک میں ان کو توڑا کیوں گیا؟ اور اگر ان کو توڑا گیا تو اس کا مطلب ہے توڑنے والے بھی ذمہ دار، اور ان کا جو میڈییٹر تھا، جو صلح کروانے والا تھا، جو ان کا ضامن تھا، وہ ضمانتی یعنی امریکی حکمران، وہ ضامن بھی تو یعنی برابر کے مجرم ٹھہرے، وہ بھی تو قابل سزا ہوئے کہ جب ایک فریق نے معاہدہ توڑا تو پھر کیا ضامن جو ہے وہ گناہ گار نہیں، ضامن ذمہ دار نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ خالی صہیونی سزاوار نہیں ہیں، امریکی حکمران یعنی ماجوج یہ بھی سزاوار ہیں۔ اور اگر آپ اس کو یہ دیکھیں، اس زاویے سے دیکھیں کہ جب وہ ساری دنیا کے سامنے علل اعلان ابراہم ایکارڈ یعنی ابراہیمی معاہدوں کا کھلا انکار کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ان کی نفی کر رہے ہیں، تو ہمارے مسلمان حکمران یا ہمارے اچھے افسران IMF اور ورلڈ بینک کے معاہدوں کو کیوں نہیں توڑ سکتے؟ کیونکہ ورلڈ بینک اور IMF کا ابا بھی تو امریکہ ہے، ماجوج ہے۔ اگر ابراہم ایکارڈ توڑے جا سکتے ہیں تو IMF اور ورلڈ بینک جیسے مالیاتی اداروں کے سب معاہدے منسوخ کیے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔